الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار ورفع أهله العاملين به، والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں 2 دن کم جیے تو کیا، ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. میرے معزز سامعین، حضرات اساتذہ اکرام، گلشن زکریا کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج میری زبان چند ایسی برگزیدہ ہستیوں کے تذکرے کو کرنے جا رہی ہے جو لوگ خود تو تنکوں کی مانند تھے مگر انہوں نے طوفانوں کے رخ مور دکھائے، جو لوگ خود تو قطروں کی مانند تھے مگر انہوں نے صحراؤں کو سیراب کر دکھایا، جو لوگ خود تو ایک بیج کی مانند تھے مگر انہوں نے بیاباں کو گلستہ بنا چھوڑا. میں بات کر رہا ہوں علماء ہند کے شاندار ماضی کی. یہی وہ بوریا نشین علماء کرام تھے جن کے راستوں میں بجلیاں گونجتی رہی، فضا گونجتی رہی، بم برستے رہے، لیکن ان بوریا نشینوں نے اس امت کو حق اور سچ بتلانا نہ چھوڑا. انہی بوریا نشینوں نے روکھی اور سوکھی کھا کر اس امت کے اندر نبی کی وراثت کو منتقل کیا. جناب صدر، جب میں نے علماء ہند کے شاندار ماضی کو پڑھانے کے لیے تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کی، میں نے دیکھا کہ مجدد الفسانی سے لے کر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تک ہر ایک فرد نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر انگریز سامراج کے خلاف علم حق کو تھامے رکھا، علم حق کو بلند رکھا. انہی کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنی آدھی زندگی ریل اور آدھی زندگی جیل کے اندر بسر کر دی. انہی میں میرا وہ احمد لاہوری بھی آتا ہے جسے ملک بدر کر دیا گیا. انہی کے اندر وہ مولانا الیاس بھی آتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنیوں میں لا کھڑا کیا. مجھے وہ شاملی کا میدان بھی یاد آتا ہے اور شہداء بالا کوٹ کی یاد بھی آتی ہے جنہوں نے اپنی جانیں تو جان آفری کے سپرد کر دی مگر انگریز سامراج سے سودا بازی نہ کی. آج بھی وہ بالا کوٹ کی پہاڑوں میں سوئے ہوئے اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی، ایک تھی جان سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میں نے اور آپ نے فقط کالا مالٹا اور پانی کے جزیروں کا، مالٹا اور کالا پانی کے جزیروں کا نام سن رکھا ہے. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے انہی جزیروں کے اندر قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا. علماء ہند کا شاندار ماضی پوچھنے والوں پوچھو کراچی کے دینا حال سے. انگریز کی عدالت ہے، حسین احمد مدنی کو گرفتار کر کے لایا گیا. انگریز جج نے کہا ہے ملا یہ قلم بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ کاغذ بھی میرے ہاتھ میں ہے، سزائے موت دوں گا، سوچ سمجھ کر جواب دینا. کیا تم نے انگریز کی فوج کے خلاف فتویٰ دیا؟ میرے حسین احمد مدنی نے اپنے تاریخی جواب سے کراچی کے دینا حال کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ فتویٰ دیا نہیں، میں فتویٰ دے رہا ہوں. مولانا محمد علی جوہر آپ کے قدموں میں گر گئے، آج کے دن اپنا جواب بدل لو. حسین احمد مدنی نے کہا اگر آج میں اپنا جواب بدلتا ہوں میرا ایمان بدلتا ہے. سفید کپڑے کو کراچی کے دینا حال میں ہلا کر کہا کہ جب میں ہندوستان سے نکلا تھا یہ کفن ساتھ لے کے نکلا تھا. میں نے جب کتاب کے اوراق کو مزید پلٹا تو میں نے دیکھا کہ تحریک آزادی کے اندر بھی علماء ہند نے بہت سی قربانیاں دی. اٹھائی
یہ تاریخ کی کتابیں مورخین نے لکھا ہے کہ دلی کے چوک سے لے کر پشاور کے درہ خیبر تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش کو نہ لٹکایا گیا ہو. ایک ایک دن کے اندر 10,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا. آج نہ ان کا روحانی فرزند ہونے کے ناطے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، آج ہم علماء ہند اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے چاہے مسئلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی دفاع کا ہو، چاہے مسئلہ دین اسلام کی دفاع اور بقا کا ہو، چاہے مسئلہ پاکستان کی دفاع کا ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے اپنی جوانیاں لٹا چھوڑیں گے، اس لیے کہ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے بس ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک کا جو درد جگر وہ سود جگر تو آج بھی ہے. ہم کام وہی پیغام وہی، بس نام بدلتے رہتے ہیں. حیات باقی، ملاقات.